السلام علیکم پیارے دوستو، کیا حال چال ہے؟ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو حضرت ام ہانی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچا زاد بہن کے بارے میں ہے، تو میری ویڈیو کو ذرا غور سے سنیے گا۔ اس میں درس بھی ہے، اس میں محبت بھی ہے۔ پیارے دوستو، اس میں ایسی بات ہے اس ویڈیو میں کہ ہمیں اپنے خاندان سے، اپنے بہنوں سے کیسا سلوک کرنا چاہیے۔ پیارے دوستو، فتح مکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ مکہ میں تشریف لائے۔ اس لشکر کے آنے سے پہلے مکہ کے بہت بڑے بڑے امراء، سیٹھ، تاجر، ابو سفیان یہ میٹنگیں کر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ دسترخوان جوائن کریں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بہن ام ہانی کا گھر انتخاب کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ درس دیا کہ اپنی غریب بہنوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے، اور امت کو یہ درس دیا کہ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ پیار اور محبت سے رہیں، خصوصاً اپنی بہنوں کے ساتھ۔ پیارے دوستو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب لشکر کے ساتھ مکہ میں آئے تو پیارے دوستو آپ نے ام ہانی کا گھر انتخاب کیا۔ پیارے دوستو، ام ہانی کا یہ وہی گھر ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کا سفر بھی طے کیا۔ پیارے دوستو، میں اپنے دوستوں سے یہ گزارش کرتا چلوں کہ کبھی بھی اپنی بہنوں کو تنہا نہ چھوڑیں، ان کے ہر دکھ سکھ میں ساتھ رہیں۔ پیارے دوستو، سیرت نبی سے ہمیں جو سیکھنے کو ملتا ہے اس کو سیکھیں کہ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ کیسا حسن سلوک کرنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ کے دن ام ہانی کے گھر پہنچے، لیکن بہن کے مالی حالات کچھ ٹھیک نہ تھے، کھانے کے لالے پڑے ہوئے تھے، خشک روٹیاں، تھوڑا سا سرکہ اور گرم پانی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دروازے پہ دستک دی، بہن نے دروازہ کھولا۔ آپ نے کہا، اے میری بہن، آج تیرا بھائی تجھ سے ملنے کے لیے آیا ہے۔ بی بی نے آپ کو اندر بلایا، آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بٹھایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، بہن اپنے بھائی کو کچھ روٹی کھلاؤ۔ پیارے دوستو، بی بی نے کہا، سرکار میرے تو پاس چند خشک ٹکڑے ہیں، تھوڑا سا سرکہ اور گرم پانی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، آج میں اپنی بہن کے گھر کھانا بھی کھاؤں گا، اپنے دادا کو یاد بھی کروں گا، اپنے ماں اور باپ کو بھی یاد کروں گا، اور اپنے بہن بھائیوں کو بھی یاد کروں گا، یہ میری بہن کا گھر ہے۔ پیارے دوستو، نبی پاک نے فرمایا، لا بہن لہا خشک روٹی ہی لا۔ بہن وہ خشک ٹکڑے لے کر آئیں۔ آپ نے کہا، بہن تجھے تو پتہ ہے کہ میں بغیر سالن کے روٹی نہیں کھاتا، تو سالن بھی لے آ۔ بہن نے کہا کہ بھائی میرے پاس تو تھوڑا سا سرکہ ہے اور گرم پانی بھی ٹھنڈا نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، لاؤ سرکہ ہی لے آؤ، میں وہی کھاؤں گا، آج تو مزیدار کھانا ہے، میں خوب کھاؤں گا۔ پیارے دوستو، یہ ہوتی ہے محبت۔ پیارے دوستو، ام ہانی کے گھر میں آپ نے کھانا بھی کھایا، دعائیں بھی دی، نفل بھی پڑھے، اور وہاں رات بھی گزاری، ان کے گھر میں بھی رہے۔ پیارے دوستو، فتح مکہ ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں بھی رہے۔ اس کے بعد ایک وقت ایسا آیا کہ ام ہانی کے، کیونکہ ان کے میاں مسلمان نہیں تھے اور مسلمانوں کے خلاف تھے، فتح مکہ کے دن وہ گھر چھوڑ کے چلے گئے، اور ان کے دیور وہ بھی مسلمانوں کے سخت دشمن تھے، تو
وہ بھی چھپ گئے۔ اعلان یہ ہوا کہ ان کے دیوروں کو قتل کر دیا جائے۔ خود مولا علی کرم اللہ وجہہ، جن کی وہ سکی بہن تھیں، آپ ذوالفقار کو ہاتھ میں لے کر ان کو قتل کرنے کے لیے نکل پڑے۔ ام ہانی نے اپنے دیوروں کو ڈھونڈا اور ان کو ایک کمرے میں بند کر دیا اور سیدھا سرکار کی خدمت میں پہنچی۔ فرمایا کہ میں نے سنا ہے کہ میرے دیوروں کو قتل کا فتویٰ مل گیا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ام ہانی آپ بتائیں کیا کرنا چاہیے؟ ارے بھائی یہ بہن کا معاملہ ہے۔ تو نبی پاک نے پوچھا آپ بتائیں کیا کرنا چاہیے؟ تو ام ہانی نے کہا، سرکار میں ان دونوں کو پناہ دے چکی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، پیارے دوستو غور سے سنیے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جسے ام ہانی نے پناہ دے دی اسے محمد عربی نے پناہ دے دی۔ پیارے دوستو یہ ہوتا ہے پیار، یہ ہے بیٹی کی حیا۔ یہ ہم امتیوں کے لیے یہ ایک درس ہے کہ بیٹی کی کتنی عزت کی جاتی ہے۔ پیارے دوستو میری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو لائک اینڈ شیئر کیجیے گا، اپنے بھائی عاطف کو اجازت دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔